الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم پڑھ رہے ہیں قانون شریعت حصہ اول، ہم پڑھ رہے ہیں عقائد کا بیان حصہ اول کے اندر، جس میں آج ہم پڑھ رہے ہیں دجال کا نکلنا۔ دجال کا نکلنا، دجال کی صفت اور اس کے کرتب، یعنی کہ اس کے جو یہ حرکتیں کرے گا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کے اندر۔ دجال کا نام ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ دجال کا کانا ہوگا، یعنی کہ دجال کانا یعنی آنکھ ہوگی۔ دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، اور خدائی کا دعویٰ کا معاذ اللہ دعویٰ کرے گا۔ اس کے ماتھے پر کافارہ لکھا ہوگا، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا، یعنی کہ جس کو ہر مسلمان آرام سے پڑھ لے گا اور کافر کو دکھائی نہ دے گا۔ صرف یہ جو کافارہ لکھا ہوگا یہ صرف کافر مسلمانوں کو دکھائی دے گا، کافروں کو دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ وہ کافروں کا تو رہنما ہوگا۔ یہ بہت تیزی سے سیر کرے گا، یعنی کہ اس کی سیر بہت تیز ہوگی۔ 40 دن میں حرمین شریفین یعنی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو ہٹا کر کے سوا تمام روئے زمین پر گشت کرے گا، یعنی کہ مکہ مکرمہ حرمین شریفین کو چھوڑ کر یہ پوری دنیا میں چکر لگا لے گا۔ اس 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، یعنی کہ پہلا دن جو ہوگا وہ سال کے برابر کا ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر کا ہوگا، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر کا ہوگا۔ باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے، جیسے آج کل ہوتے ہیں اس طرح کے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آنکھ اس کے ہاتھ میں ہوگی، جس کا نام جنت و دوزخ رکھے گا۔ جہاں جائے گا اس کو ساتھ لیا ہوگا، یعنی کہ جب کہیں ساتھ جا رہا ہوگا تو اس کے ساتھ وہ بھی ساتھ لے کے جا رہا ہوگا اس کو بھی۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی، یعنی کہ اس کی جنت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ آگ، اور اس کا جہنم آرام کی جگہ ہوگی۔ لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو، جو اسے خدا کہے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنے جہنم میں پھینک دے گا۔ مردے جلائے گا، یعنی کہ مردے زندہ کرے گا۔ پانی برسائے گا، یعنی کہ بارش برسائے گا۔ زمین کو حکم دے گا، یعنی کہ زمین کو حکم دے گا کہ سبزے اگاؤ۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہیت کی مکھیوں کی طرف دل کے در اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبدے یعنی کہ کرتب دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، یعنی کہ جادو ہوگا، واقعی میں کچھ یہ ایسا نہ ہوگا، اصل میں نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودی فوج ہوگی، یعنی کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ یہ جو ہے یعنی کہ یہ کیا کرے گا، یہ حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے کی کوشش کرے گا۔ وہاں اللہ کے حکم سے فرشتوں کا پہرا ہوگا، اور جب یہ وہاں داخل ہونے لگے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے، یہ وہاں اندر نہیں جا پائے گا۔ اور یہ دجال کی فوج جو ہوگی یہودیوں کی فوج ہوگی، یعنی یہودیوں کی، اسرائیل کی، یہ سب فوجیں ہوں گی۔
حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اترنا، جب دجال ساری دنیا میں پھرا کر ملک شام کو جائے گا، یعنی کہ جب دجال پوری دنیا میں گھوم لے گا اور پھر ملک شام میں جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے پورپی مینار، مشرقی مینار کو کہتے ہیں پورپی مینار، یعنی کہ مشرقی مینار پر آسمان سے اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کا حکم دیں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائیں گے۔ دجال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، یعنی کہ وہ جو ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سانس لیتے ہیں، انسان جب سانس لیتا ہے تو یہ جو ہے دجال جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کو پہچان لے گا، ان کی سانس کی خوشبو کو، اور یہ اس سے پگھلنا شروع ہو جائے گا یا ڈرنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی سے نمک گلتا ہے، یعنی کہ جس طرح پانی میں اگر نمک ڈالیں نمک کس طرح گل جاتا ہے، اس طریقے سے۔ اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ دجال بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ اصل جہنم ہوگا، یعنی کہ اس سے وہ واصل جہنم، یعنی کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جتنے یہودی عیسائی بچے رہیں گے وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت تمام جہاں میں دین اسلام ہوگا، ایک اہل سنت کا ہوگا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، آپ نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، 40 برس رہیں گے اور بعد وفات روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ان چیزوں پر پڑھنا، ان چیزوں کو سمجھنا، ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔